ایک پاکستانی مسلمان فرانس کے ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے وضو کرنا شروع کیا۔ جب وہ وضو کر رہا تھا تو اتفاق سے وہاں سے ایک فرانسیسی ڈاکٹر کا گزر ہوا۔ وہ مسلمان کے وضو کرنے کے طریقے کو دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ مسلمان نے کہا کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تعداد کا پتہ نہیں، ویسے چند ایک ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ پاگل خانے ہیں اور میں یہاں کے ایک پاگل خانے کے اسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ میری پوری عمر اس تحقیق میں گزری ہے کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں اور پاگل پن سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ میری تحقیق کے مطابق جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی گردن کے پچھلے حصے کو خشک رکھتے ہیں۔ کھچاؤ کی وجہ سے رگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ اس جگہ کو وقتاً فوقتاً پہنچاتے رہیں وہ پاگل ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ پاؤں دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے کے حصے پر بھی گیلے ہاتھ پھیرے، اس سے مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ آپ کو یہ طریقہ کس نے بتایا؟ اس مسلمان شخص نے بتایا کہ وضو کرتے وقت گردن کا مسح کیا جاتا ہے اور ہر نمازی دن میں 5 مرتبہ گردن کا مسح کرتا ہے، اور یہ بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اسی لیے آپ کے ملک میں لوگ کم تعداد میں پاگل ہوتے ہیں، اور فرانسیسی ڈاکٹر فوراً مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر! ایک ڈاکٹر کی پوری زندگی کی تحقیق نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے ایک چھوٹے سے عمل پر آ کر ختم ہو گئی۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس پر عمل کرنے سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔